وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور میرے بھائیوں، ہم نے اس موضوع پر خطبہ دینے کی ارادے سے آپ کے سامنے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 10 سے 13 کی تلاوت کی، اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے آج ہمیں سمجھنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اور بہت سے محدثین نے حضرت عبداللہ ابن سالم رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن، جیسا کہ وہ فرماتے وہ صحابی، کہ ہم ایک دن سب صحابہ مل کر چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ایک کنارے کہیں بیٹھ کر کے آپس میں ایک دوسروں سے مشورہ کر رہے تھے. جب صحابہ ایک دوسروں سے ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، تو سوچتے کیا معیار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آج جب ہم ملاقات کرتے ہیں اپنے دوست اور احباب سے تو ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں، تو کوئی فلمساز کی بات ہوتی ہے یا کوئی کرکٹ پلیئر کی بات ہوتی ہے یا کوئی کام کے بارے میں بات ہوتی ہے. مگر یاد رکھے کہ مدینے کے شہر میں صحابہ اکرام جٹ کر مل کر مشورہ کس بات کی کر رہے ہیں، ذرا یہ غور سے سنیں. تو یہ بات کر رہے تھے، ایک دوسروں سے مشورہ کر رہے تھے اور ایک دوسروں سے کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں پتا چل جائے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے. اللہ اکبر. سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ صرف بہترین عمل نہیں مگر اس کا فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام. کیا فائدے سے دیکھ رہے ہیں؟ جو ہمیں جہنم سے بھی بچائے اور جنت کے مستحق بھی بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری نیکیاں ان کے پاس ہے، یہ بھی بات رکھ لیں، یاد رکھیں کہ ساری نیکیاں ان کے ساتھ ہے. الحمدللہ ہجرت ہے، جہاد ہے، ایمان ہے، روزے ہے، نماز ہے، ساری پابندیاں ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کو فکر لگی تھی کہ کاش کہ کچھ ایسا عمل، بہترین عمل بتا دیا جائے تو پتا چل جاتا کہ اس عمل کی برکت سے دو چیزوں ہمیں مل جائے. ایک جہنم سے نجات مل جائے اور دوسرا ہم جنت میں داخل ہو جائیں. کیونکہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کچھ لوگ جہنم سے تو بچ جائیں گے مگر جنت میں بھی نہیں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہے کہ انہیں جنت میں داخل کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ اعراف وہ مقام کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے. ایک
دیوار ہے اس کا نام ہے آراف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے سورہ آراف میں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ کہ ایک جنت ہے اور جہنم ہے، اس کے درمیان ایک بڑی دیوار ہے، اس کو آراف کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ وہاں پر وہاں پر ڈال دیا جائے گا. تو یہ لوگ اس دیوار پر ان کو رکھ دیا جائے گا اور دائیں جانب دیکھیں گے تو جنت نظر آئے گی. ذرا اپنے آنکھ کے سامنے نظر سوچ کر دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں کہ اس دو جہنم اور جنت کے دونوں کے بیچ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں دائیں طرف تو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو جنت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو جہنم نظر آئے گی. اور جب جنتیوں کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش مجھے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے تو اللہ فوراً ان کا رخ بائیں طرف جہنم کی طرف پھیر دے گا. جب جہنم کی خطرناک آگ کو دیکھیں گے کہیں گے بس اللہ تیرا کرم ہے، تو ہمیں جنت میں تو نہیں داخل کیا مگر تیرا کرم ہے کہ ہم جہنم کی دردناک آگ سے تو بچ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمارے اعمال اتنے بہتر ہو جائے، اتنے احسن ہو جائے کہ ہم جنت میں بھی داخل ہو جائے انشاءاللہ. تو جہنم سے تو ہم محفوظ ہیں. تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ صرف جہنم سے بچ جانا بڑی کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں، مگر جنت میں بھی داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جیسا اللہ کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اسی کامیابی کے لیے صحابہ اکرام ایک جماعت جمع ہو کر جس میں عبداللہ ابن سلام رسول اللہ جیسے شخص موجود تھے اور مشورہ کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سوال کون کرتا، ان نے یہ ہمت نہیں کی، بس مشورہ کر رہے ہیں. مگر اللہ رب العزت یہ ان کے مشورے کو، ان کی گفتگو کو سن رہا ہے. اللہ اکبر. ان کی نیک نیتی پر، ان کے ایمان، ان کے اخلاص، ان کی نیک تمنا کی بڑی قدر کرے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور یہ سورہ صف کو نازل کی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت نیک اخلاص ہونا چاہیے، اچھی نیت ہو اور اچھا ارادہ ہو اور اچھی تمنا بھی رکھنا چاہیے. تو اللہ نے اس سورہ صف کو نازل کی اور کہا کہ آپ کے کچھ امتی وہاں بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ہمیں پتا چل جاتا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، ایسا عمل جس سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اللہ نے ان کی نیک نیتی پر ان سورے کو نازل کیا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ فلاں مقام پر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مقام پر جاؤ اور انہیں بلا لو. خادم اس مقام پر پہنچتا ہے، دیکھتا کہ 9 سے 10 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جا کر کہتا ہے کہ اے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. یہ بات سنتے ہی صحابہ اکرام چونک گئے، بہت خوفزدہ ہو گئے. سوچنے لگے کہ شاید ہم کچھ غلط بات کہہ دیے، شاید ہم کچھ غلط سوچنے لگ گئے، ہم نے جہاد تو کر لیا، ہم نے تو پورے پابندیاں کر لیا، اس سے زیادہ اور اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے. وہ خوفزدہ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کو پوچھا کہ کیا پوچھ رہے تھے، بتاؤ کیا پوچھ رہے تھے. صحابہ غمزدہ ہو گئے، چونک گئے اور خوف طاری ہو گیا ان پر اور بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کچھ بات نہیں تھی، بس ہم ایک دوسروں سے مشورہ کر رہے تھے کہ ایسا عمل ہمیں معلوم ہو جائے جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی سوچ کے مطابق، تم لوگ کے سوال اور تمہاری ساری تمنات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری بات کو سن لیا اور یہ سورہ صف کی آیتیں نازل کر دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا سورہ سناتے ان آیتوں پر پہنچتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو غور سے سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ من عذاب الیم. اے
ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت کی طرف وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ غور کرنے والی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو کیا کرے تجارت کہہ رہے ہیں. مگر صحابہ کرام کیا پوچھ رہے تھے؟ ایسا عمل جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. مگر اللہ اسے تجارت قرار دیا ہے. اگر ہم تجارت نہیں کریں گے تو کیا ہمیں مال ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو ہمیں تجارت یہاں پر ذرا غور کریں تاکہ آگے بات سمجھ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. سب سے پہلی شرط تجارت کی ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اور دوسرا اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرو. اپنے مال اپنے جان سے جہاد کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے تو. اگر کیا مطلب اس کی اگر تمہیں اہمیت ہوتی اگر یہ بات تم جان لیتے تو تمہارے لیے اچھا ہے یہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وہ تجارت ہے جس سے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اللہ اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ معاف فرما دیا جائے گا. اللہ اکبر. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة عدن ذلك الفوز العظيم. اور ایسے اور اللہ اور تمہیں اس جنتیوں کے اندر داخل کر دے گا ان جنت میں پہنچا دے گا کہ نیچے سے نہریں بہ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اگر ہم آج ندی کے پاس پہنچتے ہیں تو کتنا خوبصورت منظر دکھتا ہے. مگر اللہ وہ خوبصورت ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کی کوئی آنکھ نہیں دیکھا جس سے کوئی کان نہیں سنا. تو اللہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جنت تو ہم عطا کر دیں گے مگر اس میں کیا ہے وہ بھی سن لو. اس کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے. یہ بہت بڑی کامیابی. یہاں پر آیت رکنے جاتی وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے رب کے ساتھ یہ تجارت کری ہے جنت بھی ملے گی دوزخ کی آگ سے بھی بچ جائیں گے. اور سب سے بڑی چیز وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ. اور جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. کیا پسند کرتے ہیں؟ ہر قدم پر اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی. ہر وقت تمہارے اللہ نگرانی کرے گا تمہاری مدد کرے گا. وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور جب کہ تمہارے سے دشمن مقابلہ کرے گا تو اللہ تمہارے قلب عطا کرے گا. فتح نصیب کرے گا. تو تجارت میں سب سے پہلی چیز یاد رکھو ایمان باللہ ہے. سب سے پہلے ایمان باللہ ہے. اور اللہ ہم سب کے ایمان کو درست کر دے. اور ایمان باللہ لیکن ایمان باللہ صرف آمنت باللہ و ملائکتہ بولنے سے نہیں ہو جاتا. ہم اللہ پر ایمان لائے ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے بولنے سے مکمل نہیں ہو جاتا. بات ختم نہیں ہوتی. مگر اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے. اس ایمان کے پورے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. یعنی کہ اللہ کی کتاب کے پورے حکم پر چلنا ہے. اللہ کے حکم پر چلنا ہے. اس طرح سے رسول پر ایمان رکھنا. رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جانا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داڑھی چھوڑو تو آپ نے سورت سے بتاؤ داڑھی چھوڑ کر. یہ مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. تب تک مکمل نہیں ہوتا ہمارا ایمان جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہر قدم پر نہ چلے ہر حکم کو نہ مانے جب تک ہمارا ایمان قبول نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں بات خالی کہنا کہ ہم مسلمان ہیں یہ کافی نہیں ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیتوں کو اپنے الفاظ میں سمجھا رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی تجارت کو سمجھا رہے ہیں مگر کہ ہم سمجھے اس لیے بار بار سمجھا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے بارے میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اس بات ہمارے دل اور دماغ میں اتار دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
کامیاب کون ہوگا؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہر تجارت، ہر تجار کامیاب تجار نہیں ہوتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، بات واضح کر رہے ہیں کہ کون سا تجارت کرنے والا کامیاب ہے۔ من خاف فقد أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل، اور ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله الجنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسی طریقے سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں اصحاب الصف موجود ہیں اور بہت سے تہجد گزار ہیں، آپ وہاں پر پہنچے اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، اے سونے والوں اٹھ جاؤ، غافل لوگوں ہوش میں آ جاؤ، سن لو، من خاف فقد أدلج، جو انسان ڈرتا ہے وہ اندھیرے ہونے سے پہلے نکل جاتا ہے، فقد بلغ المنزل، اور وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے جان اپنے مال کو ہر خطرے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا ان سنعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان، اے لوگوں اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ نے یہ بات کو تین مرتبہ بار بار دہرائی، الا ان سنعۃ اللہ غالیہ، اے لوگوں اللہ کا سامان خریدنا آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ پریشان ہو گئے، سب لوگ پریشان ہو گئے، تہجد کے وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرما رہے، سارے لوگ پریشان ہو گئے، ایسی کون سی چیز ہے جو بہت ہم خرید نہیں سکتے، جو بہت مہنگی ہے؟ آپ نے فرمایا تو جو سامان بہت مہنگا ہے، جو جس کو خرید نہیں سکتے، اللہ کا وہ قیمتی سامان جنت ہے۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان کتنے لوگ ہیں جو سوچتے کہ ہم مسلمان ہونے پر تو جنت ملے گی، کتنی آسانی سے کہہ دیتے کہ جنت مل جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو واضح کرتے ہیں، اس کی تشریح دیتے ہیں کہ ایک سمجھ جاؤ کہ یہ مثال سے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا مقام ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور بازو اس کے ظالم ملک ہے، طاقتور ہے، سپر پاور ہے، اور اس کی نیت بدل جاتی ہے، اس کی نیت بدل جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس شہر پہ وار کرے اور لوٹ ڈنگاٹی کرے اور سب کو ختم کر دے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ، وہ ظالم ملک اس چھوٹے علاقے کی طرف پہنچ جاتا اور اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، شام ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، مگر وہاں اس ظالم ملک کا بادشاہ کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے کہ رک جاؤ، رات تاری ہونے دو، اندھیری آنے دو، اس کے بعد ہم اس کے اوپر وار کر دیں گے۔ اتنے وقت میں ایک شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا، معلوم پڑتا کہ باہر دشمن رکا ہوا ہے، وہ اپنے شہر کو جا کر کہتا ہے، سب کو بات واضح کرتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، باہر ایک دشمن کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ بس انتظار کر رہا ہے کہ رات چھا جائے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، اور اس ارادے سے ہے کہ تم کو سارا مال لوٹ لے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ جو تو اس سے پہلے کہ وہ آ جائے تو ہم اس مقام کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص وہ انسان کی بات سن لیتا ہے اور فوراً چلے جاتا ہے اپنا سامان لے کر، اپنے بال بچوں کو لے کر، جو بھی سامان لے سکتا ہے اپنے ہاتھ میں اس کو محفوظ کر کے چلے جاتا ہے، وہ دوسرے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو دو چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے، ایک وہ دشمن کے حملے سے بچ جاتا ہے اور اس کا مال، اس کے بچے، اس کی اولاد سب محفوظ ہو جاتی ہے اور اسے مقام بھی مل جاتا ہے۔ مگر اس شہر میں کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شام ہونے دو، جب وہ وار کرے گا ہم نکل کر بھاگیں گے۔ یہ دشمن راستے میں بیٹھا ہوا ہے، راستے کو بند کر دیتا ہے، سارے انسان گھر میں سو رہے ہیں، وار کر دیتا ہے، چاروں طرف سے گھیرا مار دیتا ہے، کوئی راستہ نہیں بھاگنے کا، اور سب کو قتل کر دیتا ہے، انسانوں کو، آدمیوں کو ختم کرتا ہے، ان کے بیویوں کو لونڈی بنا دیتا ہے، ان کے بچوں کو
صرف بندہ بنا دیتا ہے اور سارا مال لوٹ لیتا ہے. تو اسی مثال سے میرے بھائیوں سمجھو ذرا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ مند والا انسان کو شخص کون تھا؟ جو وقت سے پہلے اس مقام سے چھوڑ کر چلے گیا. اگر ہماری زندگی ایسے ہی مثال کی ہے, اسی طریقے کی مثال ہے. ہماری زندگی چھوٹی ہے, ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے, اور مرتے ہی اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں رہے, اللہ کے رسول کے مطابق نہیں رہے, تو یاد رکھیں کہ جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو وقت سے پہلے ہمارے کو جب بھی سمجھ آ گئی کہ جہنم حق ہے, جنت حق ہے, اسی وقت سے ہم جہنم سے دور ہونے کی کوشش کریں, نیک عمل کریں, حرام کاری سے دور رہے, گناہ سے دور رہے. یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مثال سے ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری موت سے پہلے ہم اس کا تیاری کریں. آپ کو